السلام علیکم. ہم سبق پڑھ رہے تھے شعری دفاع. آج ہم پیج 41 سے پڑھیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے. تعین ہوتا ہے نشاندہی ہونا، اور ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے. آگاہی ہوتا ہے جاننا، معلوم ہونا. یعنی اب اگر ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں راستوں کا علم ہو، نشاندہی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور اس سے عام لوگوں کو بھی آگاہی ہونی چاہیے. آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے. یعنی ایسی چیزیں بھی موجود ہوں جس سے آگ بجھائی جا سکے. زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو. دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے، یعنی کھلا کر دینا چاہیے، اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہیے. حادثے میں بعض دفعہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کپڑے سے ایک تکونی پٹی بنا کر، تکونی یعنی 3 کونوں والی پٹی بنا کر بازو کو گلے میں حمائل کر دینا چاہیے. حمائل کرنا ہوتا ہے گلے میں لٹکانا یا پہلو میں لٹکانے کی کوئی چیز، ٹھیک ہے. یعنی اب وہ 3 کون والی تکونی جو پٹی ہوتی ہے اس سے ہم بازو کو باندھ دیں، ٹھیک ہے، گلے کے ساتھ. اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کھپچیاں تختیوں کو کہتے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے. یعنی لکڑیوں کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اطراف میں رکھ کر اوپر پٹیاں لپیٹ دی جائیں تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو سہارا مل جائے. اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو تو کپڑے کی گدیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر زخموں کے اوپر رکھی جائے تاکہ خون کا اخراج بند ہو جائے. اب دیکھیں جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے نا، اس سے خون کا بہاؤ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہروں کو ڈھانپ لے. یعنی جو شخص ہے اگر اس کے کپڑوں کو آگ لگی ہے تو وہ اپنے چہرے کو پہلے ڈھانپے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے. لوٹنا ہوتا ہے کروٹیں بدلنا. اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، کھیس، دری یا کوئی موٹا کپڑا جو ہے وہ ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے. یعنی زمین پر کروٹیں بدلے. وہ آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی، یعنی آگ اور زیادہ تیز ہو جائے گی. حامد نے پوچھا، ابا جان اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو اس کو ابتدائی طبی امداد کس طرح دی جائے؟ ابا جان نے بتایا، اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو سب سے پہلے اس شخص کو الٹا لٹا کر اس کے جسم سے پانی نکالا جائے. اس کے بعد اسے سیدھا لٹا کر مصنوعی طریقے سے، یعنی بناوٹی اور نقلی طریقے سے اس کی سانس بحال کی جائے. اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا، ڈسنا ہوتا ہے کاٹنا، تو جہاں سانپ نے کاٹا ہے اس جگہ سے 4-5 انچ اوپر جس طرف سے خون آ رہا ہو رسی یا کپڑے وغیرہ کو کس کر باندھ دیں. سانپ کے زہر کو فوراً کسی بلیڈ وغیرہ سے کھرچ کر نکال دیں. متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی سے دھوئیں اور مریض کو وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہسپتال پہنچایا جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آج ہم نے ایک تو پہلے پیراگراف میں پڑھا تھا کہ اگر دھوئیں سے کوئی بے ہوش ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر دوسرے پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ اگر کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر ہم نے تیسرے پیراگراف میں پڑھا کہ اگر کسی کو آگ لگ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو ہم کیا کریں. اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو پھر ہم کیا کریں. اب اس کے بعد دیکھیں، حامد ابا جان کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا. ابا جان نے گفتگو ختم کی تو کہنے لگا، ابا جان ابتدائی طبی امداد دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں. ابا جان کہنے لگے، ہاں بیٹا، ابتدائی طبی امداد کی کچھ مشقیں کی ہوں اور فرسٹ ایڈ باکس موجود ہو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے. مشقیں ہوتا ہے یعنی ہمیں تیاری ہو، تعلیم ہو، ہمیں علم ہو کہ ہم نے ابتدائی طبی امداد کیسے دینی ہے. اور فرسٹ ایڈ باکس ہوتا ہے جس میں مرہم پٹی کا سامان موجود ہو، تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں.
حامد کے پوچھنے پر ابا جان نے بتایا فرسٹ ایڈ باکس ایسا ڈبہ ہے جس میں مرہم پٹی کا سامان یعنی روئی کا پیکٹ، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنکچر، آیوڈین کی بوتل، بورک ایسڈ، زخم پر لگانے والا مرہم اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات شامل ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اوکے کلاس، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔